وہ مسافت سفر جس سے احکام بدل جاتے ہیں وہ تقریباً 77 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ قصر کی ابتدا کب سے ہوگی؟ اگر کوئی انسان اپنے شہر سے 77 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے نکل جائے، شہر کی آبادی کراس کر لے، ایسے ہی جو چیزیں ضروریات سفر کے لیے، ضروریات شہر کے لیے شہر کے ارد گرد بنائی جاتی ہے، جیسے اسٹیڈیم وغیرہ، ان سب کو کراس کر لے تو اس کے بعد کراس کرتے ہی شہر کی آبادی سے نکلتے ہی قصر کی ابتدا ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ 77 کلومیٹر دور جانے کے بعد ہی وہ قصر کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ارادہ ہو، 77 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، اس ارادے سے وہ شہر کی آبادی سے خارج ہوتے ہی، شہر کی آبادی سے نکلتے ہی ایسا شخص جو ہے قصر کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بصرہ گئے اور ظہر کی نماز کے وقت بصرہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، بصرہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، تو ابھی شہر کے مضافات میں، بصرہ کے مضافات میں جو گھڑ دوڑ کا میدان تھا اور کچھ جھوپڑیاں وغیرہ تھی، تو اس سے باہر نہیں نکلے، اور وہیں نکلنے سے پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھی تو 4 رکعت پڑھی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان جھوپڑیوں سے اور ان میدان وغیرہ سے ہم باہر ہو جاتے تو 2 رکعت پڑھتے، لیکن ابھی چونکہ ہم شہر کے اندر ہیں اس لیے ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو 4 رکعت پڑھی اور یہ کہا کہ اگر ہم باہر نکل جاتے نماز سے پہلے، یا نماز باہر نکل کر پڑھتے، تو پھر 2 رکعت پڑھتے، اور قصر تب تک کرنا ہے جب تک واپس اپنے شہر کی حدود کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ قصر تب تک کرنا ہے جب تک واپس اپنے شہر کی باؤنڈری میں، حدود میں داخل نہ ہو جائے، بشرطے کہ اس دوران کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو، کسی ایک جگہ مسلسل 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو، تو اپنے شہر میں واپس ہونے تک، اپنے شہر کی حدود میں داخل ہونے تک سفر کرنا ہے، قصر کرنا ہے۔ قصر کرنے کا معنی کیا؟ قصر کی مراد کیا کہ جو نمازیں 4 رکعت ہے، 4 رکعت والی ہیں، ان نمازوں کو 2 رکعت پڑھا جائے، یہ ہے قصر کے معنی۔ تو قصر کب تک کرنا ہے؟ جب تک واپس اپنے شہر کی حدود کے اندر داخل نہ ہو جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوران کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو۔ اگر کسی جگہ سفر میں 15 دن ٹھہرنے کی اکٹھے لگاتار کنٹینیوسلی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو پھر اس جگہ میں قصر نہیں کیا جائے گا، اس جگہ مکمل نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں سے ممبئی گیا، اور ممبئی جانے کے بعد اس کی نیت یہ ہے کہ 2 دن ممبئی میں رہیں گا، 2 دن تھانے میں اور 2 دن دوسری جگہ، اس طریقے سے وہ چاہے 1 مہینہ رہ جائے، لیکن ایک جگہ پر، ایک شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، 2 دن یہاں، 2 دن وہاں، 2 دن وہاں، تو ایسا شخص مکمل نماز نہ پڑھے، ایسا شخص قصر کرتا رہے، ایسا شخص قصر کرتا رہے۔ مکمل نماز تب جب ایک شہر کے اندر مسلسل کنٹینیوسلی لگاتار 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو مکمل نماز پڑھنی ہے، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو مکمل نماز نہیں پڑھنی، قصر کرنا ہے۔ یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں سے ثابت ہے کہ 15 دن ٹھہرنے سے کم کی نیت ہو تو قصر کرنا ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو مکمل نماز پڑھنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص مان لیجئے ممبئی گیا، ارادہ تھا کہ اپنا کام کر کے 3 دن کے اندر واپس آ جائے گا، وہاں ممبئی میں 3 دن رہا، اس کا کام نہیں ہوا مان لیجئے، پھر اس نے اور 3 دن رکنے کی نیت کر لی، پھر اس کا کام نہیں ہوا، پھر اس نے اور 3-4 دن رکنے کی نیت کر لی، اسی طرح دھیرے دھیرے 3 دن کرتے 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 وہ 20-25 دن وہاں مقیم رہا، تو اس دوران وہ قصر ہی کرے گا، مکمل نماز نہیں پڑھے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے اس سلسلے میں سوال کیا کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور پھر وہاں ہمارا ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی ٹھہرتے جاتے ہیں کام نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کسی وجہ سے ٹھہرنے کی مدت دراز ہوتی جاتی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس طریقے سے 10 سال بھی کسی جگہ مقیم رہا، 10 سال بھی ٹھہرا رہا، تب بھی قصر کرتا رہے، اگر مسلسل کنٹینیوسلی لگاتار 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو
دو دن ٹھہرنے کی نیت ہو لیکن کسی وجہ سے ٹھہرنے کی مدت دراز ہوتی جا رہی ہو، لمبی ہوتی جا رہی ہو، تو اس دوران قصر ہی کرنا ہے، اس دوران مکمل نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب جیسا کہ عام طور پر جماعتیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں، اب جماعت میں کوئی شخص نکلا تو جس جگہ جماعت جاتی ہے وہ جماعت جو ہے وہاں والوں کے تابع ہو جاتی ہے، وہاں والوں کے مشورے کے تابع ہو جاتی ہے۔ مان لیجیے یہاں سے جماعت مان لیجیے درب گئی، بھلائی گئی، تو یہاں کی ناگپور کی جماعت جو ہے وہ اپنی مرضی کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ وہاں والوں کے مشورے کے تابع ہوتی ہے۔ جیسا رخ وہاں کے مشورے والے بناتے ہیں اس کے اعتبار سے انہیں جو ہے قیام کرنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، جو مسجد وہ طے کرتے ہیں اس مسجد میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اتنے دن ٹھہرنا ہوتا ہے جتنے دن وہ طے کرتے ہیں، تو گویا مشورے کے تابع ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جماعت اسی طریقے سے مسافت سفر کی مقدار پر گئی، 77 کلومیٹر دور گئی، اکولا گئی، ممبئی گئی، یا یہاں سے دور بھلائی وغیرہ گئی، تو وہاں والوں نے اگر ان کا صرف ایک ہفتے کا رخ بنایا ہے، ایک ہفتے کا رخ بنایا ہے، تو وہ جماعت اگر اپنی نماز تنہا پڑھ رہی ہے یا کسی وجہ سے تنہا پڑھنے کی نوبت آ گئی تو اس صورت میں وہ قصر کریں گی، اس صورت میں وہ قصر کریں گی، مکمل نماز نہیں پڑھیں گی۔ اگر جماعت کا کوئی فرد نماز پڑھاتا ہے، جماعت کا کوئی فرد نماز پڑھاتا ہے تو مکمل نماز نہیں پڑھائے گا، وہ قصر کرے گا۔ ہاں اگر مشورے والوں نے، وہاں کے جو افراد مشورے والے تھے شہر کے، ان لوگوں نے ان کا رخ 40 دن کا طے کر دیا، یہ تو مثال کے طور پر 15 دن سے زیادہ کا رخ طے کر دیا کہ آپ کو شہر کے اندر ہی رہنا ہے، یہ مشورے سے طے کر دیا کہ آپ کو 15 دن سے زیادہ یہیں رہنا ہے، ایک ہی شہر کے اندر رہنا ہے، یہ مشورے سے طے ہو گیا، تو اب وہ مقیم ہو جائیں گے، اب وہ مکمل نماز پڑھیں گے۔ اگر ان کا رخ 15 دن سے کم طے کیا گیا تو مسافر ہی ہے، قصر نماز پڑھیں گے، اور اگر ان کا رخ 15 دن کا طے کر دیا جائے اور 15 دن شہر ہی کا رخ طے کر دیا جائے، یہ طے کر دیا جائے کہ بھائی آپ کو 15 دن اسی شہر میں کام کرنا ہے، یا ایک مہینہ اسی شہر میں کام کرنا ہے، 20 دن اسی شہر میں کام کرنا ہے، 15 دن سے زیادہ کا رخ طے کر کے ان کو دے دیا جائے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ لوگ جو ہے مسافر باقی نہیں رہیں گے، وہ مقیم ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کوئی شخص اگر کسی جگہ کام سے جائے اور وہاں جا کر وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، مسافر باقی نہیں رہتا، اس کے ذمے مکمل نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک گروپ بنا کر جا رہے ہیں تو گروپ کے اندر کس کی نیت کا اعتبار؟ جو گروپ کا امیر ہے اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ ایسے میاں بیوی اگر کہیں جا رہے ہیں تو شوہر کی نیت کا اعتبار، کوئی لشکر ہے، لشکر جا رہا تو لشکر کے امیر، لشکر کے سپہ سالار کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی نیت معتبر ہوتی ہے سفر کے سلسلے میں اور قیام کے سلسلے میں۔ جماعت کے امیر وہ تو مشورے کے تابع ہوتا ہے، مشورے والے جتنا طے کر دیں، لیکن اگر کوئی شخص مشورے کے تابع نہیں ہے، مان لیجیے گھومنے کے لیے گئے، یہاں سے کوئی شخص کشمیر گیا گھومنے کے لیے یا کسی اور مقام پر گیا، گروپ گیا پورا، اور گروپ کا کوئی ایک امیر طے کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 افراد بھی سفر کریں تو اپنے درمیان ایک کو امیر طے کریں۔ بلا امیر کے جو ہے نا سفر کرنا ایسا ہے جیسا کہ بے سر کی لاش، بے سر کا دھڑ جیسے ہوتا ہے۔ امیر کی بڑی اہمیت ہے، تو امیر طے کرنا چاہیے 3 افراد، لیکن وہ امیر صرف سفر کے حد تک امیر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سفر میں امیر طے کر دیے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی دخیل ہو گیا اور آپ کو جو ہے ہر چیز اس سے پوچھ کر ہی کرنی، ایسا نہیں ہے۔ جس کام کے لیے امیر طے کیے گئے اسی کام کے لیے امیر ہوتا ہے۔ تو جب سفر میں امیر کو طے کر لیا جائے تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کسی جگہ قیام کے سلسلے میں یا کسی جگہ سے سفر کے سلسلے میں۔ اگر امیر نے کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو سارے ساتھی، چاہے ان میں سے کسی کا ارادہ ہو نہ ہو، سارے ساتھی مقیم ہو جائیں گے اور سارے ساتھی وہاں پر جو ہے وہ مکمل نماز پڑھیں گے۔ ایسے ہی شوہر اگر کسی جگہ جو ہے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، بیوی ساتھ ہے تو شوہر کی نیت سے بیوی خود بخود مقیم ہو جائیں گی، مکمل نماز پڑھیں گی۔ بیوی کے لیے مائکہ اجنبی جگہ ہے، بیوی کے لیے مائکہ اجنبی جگہ ہے، بیوی کا وطن وہی ہے جو شوہر کا وطن ہے۔ اگر بیوی اور شوہر الگ الگ جگہوں کے ہیں، الگ الگ جگہ پر رہنے والے ہیں، الگ الگ سٹی کے ہیں، تو بیوی جس جگہ رہا کرتی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ شادی سے پہلے، وہ اس کا وطن نہیں ہے، اس کے شوہر کا وطن اس کا وطن ہے۔ اب اگر وہ مائکے جاتی ہے، اب وہ مائکے جاتی ہے تو مائکے جا کر جو ہے وہ مکمل نماز نہیں پڑھیں گی۔ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو بیوی کا وطن وہ ہے جو شوہر کا وطن ہے۔ اگر اس کا اصل جگہ، اصل وطن جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، اس کی جائے پیدائش شوہر کے وطن سے اگر 77 کلومیٹر دور ہے
تو مائکے جانے کے بعد جو ہے مکمل نماز نہیں پڑھیں گی، اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو وہ قصر کریں گی۔ ایسے ہی کوئی شخص اپنی سسرال جا رہا تو سسرال جانے کے بعد بھی وہ مکمل نماز نہیں پڑھے گا اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو۔ تو بیوی نیت کے اعتبار سے شوہر کے تابع ہے، اور بیوی کا وطن وہی ہے جو شوہر کا وطن ہے۔ بیوی اگر مائکے جائیں گی اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، بشرطے کہ مائکے اور سسرال میں 77 کلومیٹر کا گیپ ہو، فاصلہ ہو، تو پھر اس صورت میں مائکے کے اندر وہ مکمل نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ نہیں سوچے گی کہ یہ تو میرے ماں باپ کا گھر ہے، اس کے ماں باپ کا گھر ہے، اس کا گھر نہیں، اس کا گھر تو وہی ہے جو اس کے شوہر کا گھر ہے۔ تو شوہر بھی سسرال جائے گا اور بیوی اگر اپنے مائکے جائیں گی تو وہاں جا کر وہ قصر کریں گی، بشرطے کہ فاصلہ اتنا ہو، 77 کلومیٹر کا فاصلہ ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو۔ ملازمت کے سلسلے میں اگر جائے ملازمت جو ہے وہاں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، ہاں ہاں اپنے گھر پر اگر اپنے گھر آتا ہے تو مکمل نماز پڑھنی، چاہے ایک دن کے لیے آئے۔ ہاں دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، چاہے ملازمت کی وجہ سے چاہے کسی اور وجہ سے، وہ اس کا وطن اقامت بن جاتا ہے۔ وطن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وطن اصلی، جہاں اس کا گھر بار ہے، جہاں بیوی بچے ہیں، والدین وغیرہ رہتے ہیں، وہ اس کا وطن اصلی ہے، اصلی وطن ہے۔ اب اگر کسی جگہ کوئی شخص مان لیجئے ناگپور کا رہنے والا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو انجینئر سے پونے میں جاب کرتے ہیں، وہ ان کا وطن اقامت بن گیا ہے، ان کا وطن اصلی نہیں ہے، وہ صرف کام کاج کی وجہ سے وہاں مقیم ہے، ان کا وطن اصلی ناگپور ہے۔ تو ناگپور وہ واپس آئیں گے، ایک دن کے لیے بھی آئیں گے تو مکمل نماز پڑھیں گے۔ وہاں جائیں گے وطن اقامت کے اندر تو وہاں بھی چاہے ایک دن کے لیے جائیں کسی وجہ سے تو بھی مکمل نماز پڑھیں گے، وہاں جا کر بھی مکمل نماز پڑھیں گے۔ لیکن ہاں درمیان کا جو حصہ ہے وہاں قصر ہوگا، درمیان کا جو حصہ ہے وہاں قصر ہوگا۔ 15 دن جب ہم عمرے میں جاتے ہیں تو صرف ایک شہر میں مقیم نہیں رہتے۔ اگر کوئی شخص 15 دن کے لیے عمرہ کرنے کے لیے گیا تو صرف مکہ میں نہیں رہتا، مکہ میں کچھ دن رہتا ہے، کچھ دن مدینہ رہتا ہے، کچھ دن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو وہ مسافر رہیں گا، قصر کرے گا۔ ہاں اگر کسی مسافر کی نماز قصر کے اندر قضا ہو گئی اور وہ ادا کر رہا ہے واپس آ کر گھر پر تو 2 ہی رکعت ادا کرے گا۔ نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا، اس وقت کا اعتبار کریں گے کہ اس وقت کیا تھا۔ اس وقت مقیم تھا تو 4 رکعت نماز اس کے ذمہ لازم ہو گئی، اور نماز کا وقت ختم ہونے کے وقت اگر وہ مسافر تھا تو 2 رکعت لازم ہو گئی، اور جیسی لازم ہو گئی ویسے ہی پڑھے گا۔ یعنی حالت سفر میں اگر کوئی نماز قضا ہوئی اور وہ گھر آ کر اطمینان کی حالت میں اس کو ادا کر رہا ہے، قضا کر رہا ہے، تو وہ مکمل نماز نہ پڑھے بلکہ 2 ہی رکعت پڑھے۔ اسی طرح اگر مقام پر چھوٹی ہوئی نماز، مقام پر کوئی نماز چھوٹ گئی تھی، اپنے وطن میں کوئی نماز قضا ہو گئی تھی اور سفر میں اس کو ادا کر رہا ہے تو 4 رکعت ادا کریں۔ اور ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سفر میں سنت چھوڑنا سنت ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں نماز پڑھنا، سنت پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں سفر کی وجہ سے جو ہے سنت کے حکم میں تھوڑی سی تخفیف ہو جائیں گی، کہ جو سنت مؤکدہ ہیں، جیسے ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی مغرب کے بعد کی، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کے حکم میں تخفیف ہو جائیں گی، وہ سنت مؤکدہ نہیں رہیں گی۔ لیکن ایسا نہیں کہ سفر کی حالت میں سنت پڑھنا حرام ہے یا مکروہ ہے یا منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی حالت میں سنت پڑھنا ثابت ہے، اور سنت میں تخفیف اس قدر ہو جاتی ہے کہ آپ سواری پر سوار ہو کر بھی سنت پڑھ سکتے ہیں۔ حالت سفر میں، حالت سفر میں سواری پر سوار ہو کر بھی سنت پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ سواری کا رخ جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو۔ سنت نوافل جو ہے سفر کی حالت کے اندر اگر پڑھیں تو اتر کر باقاعدہ قیام کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ سنت پڑھنا ضروری نہیں رہتا، اتنی زیادہ تخفیف آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری پر سوار ہو کر جو ہے سنت پڑھنا ثابت ہے، نہیں واجب اتر کر پڑھنی ہے۔ ہاں واجب تو معاف نہیں ہوں گی، فرض معاف نہیں۔ ہاں سنت میں استقبال قبلہ شرط نہیں ہے،
استقبال قبلہ کر سکتے ہیں یا جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قیام بھی شرط نہیں، قیام تو ویسے بھی شرط نہیں ہے سنت کے اندر، فرض نہیں ہے، یعنی مقام پر بھی قیام فرض نہیں ہے، سفر میں قیام کے ساتھ ساتھ استقبال قبلہ کی بھی چھوٹ ہے۔